جو کی ہے کوشش ہوتے نہیں آل محمد کے پرسجن فرمائندہ مجلس ادا جو آغاز چن وارو ہے جلدی جلدی تڏहिं تے تشریف فرما تھی آل محمد کے پرسجن فرمائندہ اسانجا خطیب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ضمیر حسین نقوی آف لاہور کا پہنچی چکا ہیں سائیں جن ہائر مجلس کے خطاب کرنے والا ہیں سبنی سوگوارن ازادانہ کے گزارش ہے تو جلد از جلد تے پہنچی کرے آل محمد کے پرسجن فرمائندہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات صلی علی محمد وعلی محمد مجلس ازا جو آغاز اللہ رب العزت جے پاک کلام یہ تلاوت تھی چکو ہے ہانے مجلس ازا کے خطاب کن فرمائندہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ضمیر حسین نقوی صاحب آف لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہدوا فی اللہ حق جہادہ صلوات پڑھیے محمد برادران ایمانی و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ جہاد کرو اللہ کے لیے جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ یہاں موضوع کا اعلان تو عزیزم محمد یوسف نے ابھی فرمایا ہے کہ سرکار عمران علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، لیکن چونکہ تنظیمی دوست اکثریت میں یہاں موجود ہیں تو میں ایک اور نئے موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار ابو طالب کے بارے میں آپ تقریباً تمام علماء و ذاکرین سے سنا کرتے ہیں، میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کو بھی ساتھ تھوڑا بہت شامل کر لیتا ہوں اور پوری تقریر بھی اس پر ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ یہاں تنظیمی دوست جمع ہیں لہذا دانستہ طور پر میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ سرکار ابو طالب خطیب کے لیے ایک ایسا فیوریٹ ترین موضوع ہے کہ جس پر ایک بڑی لمبی چوڑی فضائلی مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ اللہ مومن کو ہر حال میں مجاہد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہونا چاہیے۔ البتہ جہاد کی چند قسمیں ہیں،
ایک جہاد بن نفس ہے کہ جسے حضور نے جہاد اکبر کے نام سے تعبیر فرمایا. جہاد کی دوسری قسم جہاد بالمال ہے، اپنے مال و اسباب کے ذریعے دین مبین کی خدمت کرنا. جہاد کی تیسری قسم ہے جسے جہاد بالقتال کہا جاتا ہے، جہاد بالسیف بھی کہا جاتا ہے، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنا، یہ جہاد بالقتال ہے. تو آج کی میری اس تقریر کا جو عنوان ہے وہ جہاد بالقتال ہے. بالکل ایک نیا موضوع، تنظیم دوستوں کے کام کا موضوع، جہاد بالقتال، اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنا. یہ موضوع میں تنظیمی دوستوں سے اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں مسلمان جہاد کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ خود مجاہدوں کو ہی پتہ نہیں ہے کہ جہاد کہتے کسے. جہاد پھر یہ ہے کہ جہاد ایک تفصیلی موضوع ہے. میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے کم از کم 5 مجالس ہوں تو میں اس میں جہاد کی ایک آؤٹ لائن سمجھا سکوں گا. وہ ایک ہی مجلس میں، اور میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے اور میں نے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں پوری تقریر بھی آپ کو سنانا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا جلدی جلدی وہ خطابت والی روٹین سے ہٹ کے آپ سے بات کروں. جہاد ایک اسلامی عبادت ہے، جیسے نماز روزہ حج عبادت ہے. جس طرح نماز روزہ حج کی شرائط ہیں تو جہاد کی بھی شرائط ہیں، جب تک پوری نہ ہوں جہاد واجب ہی نہیں ہوتا. جہاد میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد کا خاص وقت معین ہے، جس کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام کرتا ہے یا غیبت کبریٰ میں نائب امام کرتے ہیں. اور جو فرما رہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولوی ملا 10-20 بدماش اپنے ساتھ ملا لے اور وہ لوگوں کے بچے یتیم کرتا پھرے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ کہے میں اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہوں، تو اسے دہشت گردی تو کہا جا سکتا ہے، جہاد نہیں کہا جا سکتا. تو جہاد میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جہاد کا خاص وقت معین، جیسے نماز روزہ حج عبادت ہے، نماز فجر کا ایک خاص پیریڈ ہے، خاص وقت ہے. نماز فجر طلوع صبح صادق کے بعد واجب ہوتی ہے، طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہے. اگر کوئی صاحب کہیں کہ آنے والی نماز فجر میں رات کو 11 اور 12 بجے پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا تو وہ ٹکریں کہلائیں گی، نماز نہیں کہلائیں. روزے رمضان کے روزوں کا ایک خاص پیریڈ ہے، رمضان کے روزے ماہ مبارک کے رمضان ہی میں واجب ہوتے ہیں. اگر کوئی صاحب کہیں کہ اس سال رمضان کے روزے میں شعبان میں رکھ لوں گا تو وہ بھوک کی صحبت کہلائے گی، رمضان کے روزے نہیں کہلائیں گے. حج ایک خاص عبادت ہے، اس کا بھی ایک خاص پیریڈ ہے، حج ذی الحجہ ہی میں واجب ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب کہیں کہ اس سال حج میں رجب کے مہینے میں بجا لاؤں گا تو وہ سفر کی صحبتیں کہلائیں گی، حج نہیں کہلائے گی. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو اسی طریقے سے جہاد ایک اسلامی عبادت ہے، جہاد کا خاص وقت معین ہوتا ہے، جس کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام کرتا ہے یا نائب امام کرتا ہے. دیکھیں حضور نے دیکھا مکہ میں جہاد کا وقت نہیں ہے، تلوار نیام میں رہی. مدینہ میں دیکھا جہاد کا وقت ہو گیا، تلوار نکال لی. مولا امیر نے دیکھا نبی کے بعد کہ جہاد کا وقت نہیں ہے، تلوار نیام میں رہی. جنگ جمل و صفین میں علی نے دیکھا جہاد کا وقت ہو گیا ہے، تلوار نکال لی. امام حسن مجتبیٰ نے بابا کے بعد دیکھا جہاد کا وقت نہیں ہے، تلوار نیام میں رہی. امام حسین نے کربلا میں دیکھا جہاد کا وقت ہو گیا ہے تو تلوار نکال لی. تو جہاد کا ایک خاص وقت معین ہے، جس کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام کرتا ہے یا نائب امام کرتا ہے. اب میرے سامنے عزیز نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ تو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں. میری طرف دیکھیے گا، میں ایک لفظ بھی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میں جلدی کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ میں پوری بات آپ تک کوشش کر رہا ہوں پہنچ جائے. جہاد اصل ظلم یہ ہے کہ لوگ جنگیں کرتے ہیں اور ان جنگوں کا نام رکھ لیتے ہیں جہاد، جبکہ جنگ اور ہوتی ہے، جہاد اور ہوتا ہے. اب چونکہ میں ایک چھوٹا سا مدرس بھی رہ چکا ہوں تو میں ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یوں سمجھ لیجیے کہ جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن. جنگ ہے لڑائی، جہاد ہے آپریشن. جو فرق لڑائی اور آپریشن میں ہے وہی فرق جنگ میں اور جہاد میں. لڑائیوں کے فیصلے فٹ پاتھوں پہ ہوتے ہیں، گلیوں میں ہوتے ہیں. آپریشن کا فیصلہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے. لڑائیوں کا فیصلہ ہر بندہ کر سکتا ہے، آپریشن کا فیصلہ صرف سرجن ڈاکٹر کرتا ہے. فرض کریں یہاں 2000 کا مجمع ہو اور کوئی مریض لایا جائے
اور 2000 بندہ مل کر کہے کہ صاحب اس کا آپریشن ہونا چاہیے، اور 2000 مجمع میں ایک اکیلا سرجن ڈاکٹر بیٹھا ہو اور وہ اپنی کوالیفیکیشن بھی ثابت کر دے اور کہے کہ صاحب اس کا آپریشن ابھی نہیں ہوگا 6 مہینے کے بعد ہوگا، تو بات 2000 بندے کی نہیں مانی جائے گی، اکیلے ڈاکٹر کی مانی جائے گی۔ تو پتہ چلا اسلام کے اکثر احکامات میں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، قول معصوم حجت۔ بہت شکریہ، مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چند جوانوں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن علمی تنظیمی ماحول ہے، یہ میرے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ میرا ایک لفظ بھی آپ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آیا ہوں تو ایک علمی موضوع پر علمی خدمت کر کے جاؤں آپ حضرات کی۔ تو لڑائی اور آپریشن میں جو فرق ہے وہی جنگ اور جہاد میں فرق ہے۔ لڑائی میں اسلحہ جراثیم سے پاک نہیں کیا جاتا، جبکہ سرجن ڈاکٹر اوزار کو پہلے جراثیم سے پاک کرتا ہے پھر استعمال کرتا ہے۔ لڑائی میں، اب میری بات سمجھیے گا، میں کچھ کہنے والا ہوں، لڑائی میں اسلحہ بے دریغ چلتا ہے، جو سامنے آ گیا اس کو کاٹ دیا، جبکہ آپریشن میں سرجن ڈاکٹر اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے اسے بچا لو، اسے بچا لو۔ تو جہاد آپریشن زندگی بچانے کا نام ہے، اسی طریقے سے جہاد زندگیاں چھیننے کا نام نہیں ہے، زندگی عطا کرنے کا نام جہاد ہے۔ علی جہاد کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی علی کا کوئی دشمن علی کے سامنے آیا تو سب سے پہلے میرے مولا امیر نے اسے اسلام آفر کیا، اسلام آفر کیا، مسلمان ہو جا اور زندہ رہے۔ سرجن ہے نا، علی چاہتے ہیں بچ جائے، اگر وہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوتا تو پھر فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ اگر وہ واپس بھی نہیں ہوتا تو علی ایسا عظیم سرجن ہے، علی فرماتے ہیں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بات جائے، فرماتے ہیں نہ مسلمان ہوتا ہے نہ واپس جاتا ہے، چلو یہ تو کر سکتا ہے، پھر پہلا بار تو کر۔ تو جہاد ہے، آپریشن جنگ ہے، لڑائی میں اسلحہ جو سامنے آ گیا اسے کاٹ دیا، لیکن سرجن آپریشن میں اوزار کو، توجہ کیجیے گا، میں اتنی تمہید کے بعد ایک جملہ کہنے چلا ہوں، اوزار کو انچوں کے حساب سے استعمال کرتا ہے، جس عضو میں جان باقی رہ سکتی ہے سرجن کی کوشش ہے کہ اسے بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ علی جہاد کرتے تھے، علی آپریشن کرتے تھے، علی کی تلوار نسلیں دیکھ دیکھ کے چلا کرتی تھی، اور دشمن اہل بیت، دشمن اسلام کی 17ویں پشت میں بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا پیدا ہونے والا ہوتا تھا، علی کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی۔ ملنگ صحیح میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ لوگ آج مجھ سے کہتے ہیں علی فلاں سے کیوں نہ لڑے، فلاں سے کیوں نہ لڑے، میں کہتا ہوں اگر ہر ایک پر علی کی تلوار چل جاتی تو آج ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں صدیقی شیعوں کا محلہ آباد نہ ہوتا۔ اور جو ہے تو اسلامی جہاد میں پہلی شرط یہ ہے، جہاد کا خاص وقت معین ہے جس کا تعین یا نبی کرتا ہے یا امام یا نبی۔ دوسری شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ اسلام میں جہاد مرد پہ واجب ہوتا ہے، جہاد میں اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنا یہ مرد پہ واجب ہوتا ہے، عورت پہ واجب نہیں۔ جہاد پہ سیف، عورت پہ ساکت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ویسے تو مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک دونوں میں مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ پسند ہے، مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق، یہ انسانیت کے دو سینے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے، عورت کو کم، مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکومہ۔ میں کہتا ہوں جاہل ہو تم، عورت کو بیوی کی حیثیت سے صرف کیوں لیتے ہو؟ اگر سسٹم کو چلانے کے لیے مصلحتاً اللہ نے بیوی پر شوہر کو حاکم بنایا ہے تو جب وہی بیوی ماں بنتی ہے تو اسے بیٹے پہ حاکم بھی تو بنایا ہے۔ ایک جگہ محکومہ ہے تو دوسری جگہ حاکم۔ اور یہ کہنا کہ اسلام نے مرد کے دو حصے ہیں میراث میں اور عورت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی غلط نہ سمجھی کی باتیں ہیں۔ میراث میں لڑکے کے بھی دو حصے ہیں اور لڑکی کے بھی
दो हिस्से हैं, एक हिस्सा नहीं है। आप उलमा से मरबूत लोग हैं, आप मसाइल को समझते हैं। मैं अभी वाज़ेह कर दूंगा, लड़के के भी दो हिस्से, लड़की के भी दो हिस्से, मिरास में एक हिस्सा नहीं है। लड़के ने रहना है बाप के घर में, आगे कहीं नहीं जाना। उसके घर जो दुल्हन आएगी उसके नाम नफके की जिम्मेदारी भी उसी लड़के पर होगी। लिहाजा लड़के को बाप की मिरास से मिलेंगे दो हिस्से, लेकिन लड़की ने बाप का घर छोड़ना है, आगे कहीं जाके घर आबाद करना है, तो एक हिस्सा बाप की मिरास से लेगी, वहां जाके शौहर की मिरास में भी हिस्सादार बनेगी। तो हिस्से दो हुए ना जी। तो मैं कहना तो जो फरमाइएगा, मैं बहुत जल्दी बात को क्लियर करना चाह रहा हूं। तो लड़के के भी दो हिस्से और लड़की के भी। मर्द और औरत इंसान होने के नाते बराबर हैं, इनके हुकूक भी बराबर है। अब जाहिर है कि आप इन इस्तिलाहों से भी वाकिफ हैं, तंजीमी लोग बैठे हैं कि मर्द और औरत के हुकूक बराबर हैं, लेकिन इम्तियाजी हैं। इम्तियाजी का मतलब क्या है? इम्तियाजी का मतलब यह है कि मर्द की नमाज जितना सवाब मस्जिद में रखती है, औरत की नमाज उतना ही सवाब घर में। बोलो जी, ने समझ आ रही है? मर्द का जिहाद मैदान में है, औरत का जिहाद घर में है। जिस तरीके से वो मर्द अल्लाह को पसंद नहीं जो मैदान को छोड़ के घर को भागे, तो वो औरत भी पसंद नहीं जो घर को छोड़ के मैदान में जाए। सारे बोलो मिलकर इबादत करो, है नहीं? तो इस्लामी जिहाद में दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि जिहाद पे सिर्फ मर्द पे वाजिब होता है, औरत पे वाजिब नहीं होता है। मैंने 4-5 शर्त जल्दी जल्दी बयान करना है ताकि इस्लामी जिहाद की एक आउटलाइन नौजवानों के ज़हन में बैठ जाए कि इस्लाम में जिहाद है क्या। तीसरी शर्त, बुनियादी शर्त इस्लामी जिहाद में यह है कि मैदान जंग से भागना तो जायज है, मैदान जिहाद से भागना कुफ्र है। तो दोस्तों, हमारे दिल जले हुए हैं, खुदा की कसम हमारे दिल जले हुए हैं। लोग जिहाद के नारे तो लगाते हैं, लेकिन जिहाद के जो तकाजे हैं उन्हें पूरा नहीं करते। मैं कहता हूं, जाहिलो, अगर तुम अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे थे तो फिर भागे कहां हो कि लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं? तुम्हारा भागना इस बात की दलील है कि तुम सियासी जंग लड़ रहे थे, जिहाद नहीं कर रहे थे। मैदान जंग से भागना जायज है, मैदान जिहाद से भागना कुफ्र है। और जो फरमाया हज़रत जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे अमीर आका इस्लामी जिहाद का नमूना अली की ज़ात। यही वजह है कि मेरे अमीर आका पूरी जिंदगी में न कभी मैदान जंग से भागे, न भागने वाले के पीछे भागे। मलक सही, ये भी चौथी शर्त है इस्लामी जिहाद में। मुजाहिद को हुक्म है, अगर कोई दुश्मन मैदान जंग से जान बचाने के लिए भागना चाहता है तो उसको भागने दो। इस्लाम में जिहाद का मकसद किसी की जान लेना नहीं है, हिदायत करना है। अगर वो जान बचाना चाहता है तो उसको भागने दो। हो सकता है अगर जिंदा रह गया तो कल मुसलमान हो। तो इस्लाम में शर्त यह है, मैदान जंग से भागना जायज है, मैदान जिहाद से भागना कुफ्र। अमीर आका इस्लामी जिहाद का नमूना, पूरी जिंदगी न कभी मैदान जंग से भागे न भागने। मेरे मौला की जो सिरा थी ना, वो भी अधूरी सिरा थी। अगला हिस्सा मौला ने सिरा का बनवाया था, पिछला हिस्सा नहीं बनवाया था। किसी ने पूछा था, मौला सिरा का पिछला हिस्सा आपने क्यों नहीं बनवाया? मुस्कुरा के फरमाते, मियां सिरा का पिछला हिस्सा वो बनवाया जिसने मैदान में कुछ दिखाना हो। तो मैदान जंग से भागना जायज है, मैदान जिहाद से भागना कुफ्र है। अमीर आका पूरी जिंदगी अली न कभी मैदान जंग से भागे न भागने वाले के। एक अजीब मंजर यूसुफ भाई मैंने किताब में पढ़ा है, आपको बसीरत की निगाहों से दिखाना चाहता हूं। आशिकाने अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं एक मैदान जंग में, अली का दुश्मन अली के सामने। जैसी उसकी निगाह पड़ी के सामने तो अली है, बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते थे अली को देखकर, इसलिए कि अली से लड़ने का नाम मौत। क्यों? इसलिए कि अली मासूम है, मासूम का बार खता जाता नहीं। जैसी उसकी निगाह पड़ी के सामने तो अली है, वो देखते ही, अली को देखते ही वो भागा। मंजर बड़ा अजीब है, जरा तवज्जो करना। देखते ही वो भागा। जैसे ही वो भागा, एक और मुसलमान खड़ा देख रहा था। मैंने उसका नाम नहीं लेना, मैं हर बंदे का नाम इस इलाके में मैं नहीं आया, आप नहीं जानते कि मेरा अंदाज़े खिताबत क्या है, और न मैं आज आपको बता सकूंगा कि मेरा अंदाज़े खिताबत क्या है, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उस बाउस अंदाज में आपसे बात ही नहीं कर सकता, मैं जल्दी कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं हर बंदे का नाम मजलिस में लेना पसंद नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मजलिस में मेरी जुबान पर बार बार उसी का नाम आना चाहिए जिसका नाम लेना खत्म कुरान का सवाल है। सारे बोलो मिलकर है नहीं? हाँ जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैदान जंग में अली न कभी भाग। एक दुश्मन जैसे अली, उसने देखा कि सामने तो अली है, देखते ही वो भागा। जैसे ही वो भागा, एक और मुसलमान खड़ा देख रहा था। उसने देखा कि ये बदबख्त भाग तो अपनी मजबूरी से रहा है, अली से डर के, तो क्यों ना मैं अपना घोड़ा इसके पीछे लगा दूं ताकि तारीख में मेरा भी कुछ नाम आ जाए कि कुछ हिम्मत मैंने भी की थी। उसने ये सोच के अपना घोड़ा उसके, तवज्जो रखिएगा, अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। दूर जाके काफिर ने सोचा कि भागते के पीछे भागना अली की शान तो नहीं है।
بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں ہے. یہ کون بزرگوار ہیں جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ توجہ، یہ سوچ کر اس کافر نے گھوڑا موڑا. جیسے اس کافر نے گھوڑا موڑا تو صورت حال بدل گئی. اب وہ مسلمان آگے آگے، توجہ رکھیے گا، وہ کافر، بڑا منظر عجیب ہے، وہ کافر پیچھے پیچھے. جیسے وہ کافر مسلمان کے بالکل قریب پہنچا تو مسلمان نے مولا امیر کا رخ کیا، یا علی ادرکنی، یا علی مدد، مولا میری مدد کو آئیے. علی نے گھوڑا موڑا. جیسے کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ گیا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہے. سارے بولو تو اسلامی جہاد میں چوتھی شرط، پانچویں شرط جلدی کر رہا ہوں، 2 شرطیں اور عرض کرنا ہے. پانچویں شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے کہ جہاد کیونکہ ایک عبادت ہے. اسلام میں جہاد صرف اور صرف رضائے الہی کی خاطر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا نوجوانوں، میں لفظ جملے پہ جملہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی ذوق سماعت پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسلام میں جہاد ذاتی غصے کی تسکین کا نام نہیں ہے. کوئی تو سمجھا ہوگا میرے جملوں کو. ذاتی غصے کی تسکین کا نام جہاد نہیں، اپنے جذبات کی تسکین کا نام جہاد نہیں. جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے. جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے. جہاد کرو اللہ کے لیے. اب میں نے 2 نمونے علی کی جہاد کے پیش کرنے اختصار کے ساتھ. پہلا نمونہ سنیے گا، علی اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے. ایک میدان جنگ میں، آپ جانتے ہیں، میں نے نتیجہ نکالنا ہے. میدان جنگ میں عمر ابن عبد ود کو میرے مولا امیر نے گرایا، اس کے سینے پہ سوار ہوئے، اس نے لعاب دہن پھینکا. آپ کو یاد ہے لعاب دہن پھینکا، مولا امیر اس کے سینے سے اترا. ادھر یہ منظر ہے، ادھر خیموں میں منظر یہ ہے کہ لوگ نبی کے گرد جمع ہوئے. یا نبی اللہ، دیکھا آپ نے علی نے کتنی بڑی نعوذ باللہ غلطی کی. اچھے خاصے دشمن کو گرایا ہوا تھا اور علی نے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ، اگر ہم وہاں یہ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے. آپ نے لطف ہی نہیں لیا اس بات. اگر ہم وہاں ہوتے تو یہ کام. حضرت فرماتے کہ بھائی علی ابھی آئیں گے تو علی سے پوچھ لیجیے گا، اس میں کون سی پریشانی. تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب علی وہاں سے آئے، ایک ہاتھ میں عمر کا سر ہے، ایک ہاتھ میں علی کی تلوار ہے. علی متکبرانہ انداز سے چلتے آ رہے ہیں. پھر لوگ جمع ہو گئے. یا رسول اللہ، دیکھا علی کے چلنے کا انداز، یہ متکبرانہ انداز. یا علی کا یہ انداز یا رسول اللہ ہمیں پسند نہیں ہے. نبی مسکرا کے فرماتے تمہیں پسند نہیں، اللہ کو پسند ہے. سارے بولو مل کے ہائے علی. تمہیں یہ انداز پسند نہیں ہے لیکن اللہ کو یہ انداز پسند ہے. پلنگ سے اگلا جملہ میرا اپنا ہے. میں سوچتا ہوں کہ شاید نبی نے یہ بھی اشارہ کر دیا ہو کہ کبھی تم میدان جنگ سے فاتح بن کے پلٹے ہوتے تو پتا ہوتا کہ میدان جنگ سے فاتح بن کے پلٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے. بہرحال علی آئے. حضور فرماتے یا علی، یہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اچھے خاصے دشمن کو گرایا ہوا تھا اور چھوڑ دیا. جو جواب علی نے دیا وہ صاحب نہج البلاغہ ہی کو زیبا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے. اور حضور اگر آپ مجھے ہی سے سننا چاہتے ہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جب میں نے اس کو گرایا، اس کے سینے پہ سوار ہوا، اس نے کی گستاخی تو مجھے آ گیا غصہ. تو جیسے مجھے جلال آیا تو فوراً میں اتر آیا. میں نے سوچا کہ اگر اس عالم میں تلوار چلاتا ہوں اس میں میرا جلال شامل ہو جائے گا. علی اپنی ذات کے لیے تو لڑ نہیں رہا تھا، لڑ رہا تھا اللہ کے لیے. تو جب میرا جلال ٹھنڈا ہو گیا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر میں نے اسے رضائے الہی کی خاطر قتل کیا. ایک نمونہ. دوسرا نمونہ سنیے. ایک جنگ میں کہ یہ ایک جملہ ایک کتاب سے چن چن کے ایک تقریر بنتی ہے. 20 کتابوں کا مجموعہ ہے جو میں آدھے پونے گھنٹے میں آپ کے سامنے جہاد کی آؤٹ لائن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، جیسی اس کی نگاہ پڑی کے سامنے تو علی ہے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہیبت امیر المومنین کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. تلوار کا گرنا تھا، اس نے جنگی پینترا بدلا، چال چلی، اس نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. یا علی سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں. بس سخی کا نام ہے. علی نے تلوار روک دی. کہا مان کیا مانگتا ہے؟ کہا یا علی اور کیا مانگنا ہے، یہی اپنی ذوالفقار تو مجھے عطا فرما دے، یہ اپنی تلوار تو مجھے دے دے. کائنات میں علی جیسا سخی کسی نے نہ دیکھا ہوگا. علی نے سوال سنا سائل کا. توجہ، علی کی سخاوت اس انداز سے بھی سنیے گا. سوال سنا علی نے، تلوار کو روکا، تلوار کو نیام میں ڈالا، ہاتھوں پہ منظر دیکھیے گا، ہاتھوں پہ یوں تلوار کو رکھا، ہاتھوں کو زمین کی طرف جھکایا، اس انداز سے تلوار اس کی طرف پھینکی کہ وہ رگڑ کھاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی. اس نے تلوار کو اٹھایا، کہنے لگا یا علی، میں نے تلوار مانگی،
میں نے سوال کیا، آپ نے عطا کی حد کر دی، لیکن مولا یہ تلوار دینے کا یا یہ تلوار دینے کا انداز مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ میں نے تلوار مانگی تھی، آپ تلوار میرے حوالے کر دیتے، یہ تلوار کو نیام میں ڈال کے ہاتھوں میں رکھ کے ہاتھوں کو جھکا کے اس انداز سے تلوار پھینکنے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ جاہل جانتا نہیں تھا کہ علی علی ہے۔ ایک مرتبہ مسکرا کے فرماتے ارے میاں جب تو نے کیا سوال تو تو بن گیا سائل۔ اب علی نے دل میں سوچا کہ اگر میں تلوار دینے کے لیے تیری طرف لے کے بڑھتا، ننگی تلوار دینے کے لیے تیری طرف لے کے بڑھتا، تو میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے تیرے دل میں خیال پیدا ہو کہ علی تلوار دینے کے بہانے حملہ نہ کر دے۔ تو میں نے سوچا سائل کو دھمکانا کیسا، اس انداز سے میں نے تیری طرف تلوار پھینکی تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا نہ ہو۔ اب اس نے تلوار کو اٹھایا، تلوار کو نیام سے نکالا، تلوار کو علم کیا اور دیکھ کر کہنے لگا یا علی اب اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ ہاں جو جواب میرے مولا امیر نے دیا وہ امام المتقین ہی کو زیبا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ارے جاہل تو کیا سمجھتا ہے کہ انسان کو تلوار بچاتی ہے؟ تلوار نہیں بچاتی، اللہ بچاتا ہے۔ تلوار نہیں بچاتی، اللہ بچاتا ہے۔ دو جملے ہیں یوں تو بھائی اگر ہیں دونوں جملے مشکل، لیکن آپ تنظیمی دوست ہیں پڑھے لکھے، امید ہے میں آپ کو سمجھا پاؤں گا، لیکن 12-14 بندے بھی اگر سمجھ گئے میرے جملے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ پہلا جملہ سنیے گا، ذرا مشکل ہے۔ کہا اس تلوار سے کون بچائے گا؟ فرمایا ارے جاہل تو کیا سمجھتا ہے انسان کو تلوار بچاتی ہے؟ تلوار نہیں بچاتی، اللہ بچاتا ہے۔ امام المتقین کے اس جملے کا اس کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے پھر تلوار گر گئی، تلوار گر گئی، نیچے بیٹھ گیا، رینگتا ہوا آگے بڑھا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ یا علی جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے، توجہ، یا علی جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کے جہاد کا یہ انداز بھی فقط ہم نے آپ ہی میں دیکھا ہے، نہ تلوار چلی، نہ گردن کٹی اور کافر غائب ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا جملہ مشکل ہے، نہ تلوار چلی نہ گردن کٹی اور کافر غائب۔ اگلا جملہ اس سے بھی مشکل ہے، ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ جملہ سنیے گا، میں کہوں گا یا علی آپ کی جہاد کی عظمت پہ قربان، اس لیے کہ مدرسے کو مکتب بنانا آسان ہے، مقتل کو مکتب بنانا علی کا کام ہے۔ سارے بولے حیدری، علی کی طرز زندگی، علی کی طرز زندگی، نعرہ حیدری، سلامت۔ تو اسلامی جہاد میں میں نے عرض کیا چھٹی شرط اسلامی جہاد میں یہ ہے، بس یہی پہ روک رہا ہوں بات کو، میرے پاس وقت نہیں ہے اور افسوس رہ گیا مجھے کہ دوستوں نے بلایا، لیکن بہرحال اتنا تھا کبھی زندگی رہی، آپ حضرات نے مجھے یاد کیا تو میں آپ کی علمی خدمت کر کے جاؤں گا، لیکن میں چاہا کہ بات پہنچ جائے۔ اسلامی جہاد میں بنیادی شرط آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسا جوان بیٹھا ہو کہ جسے میری لفظیں سمجھ نہ آئی۔ اسلام میں جہاد ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو نہیں ہوتا۔ اسلام میں جہاد دفاع کا نام ہے، جارحیت کا نام جہاد نہیں ہے۔ جارحیت کا نام جہاد نہیں ہے، پہل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اسلامی جہاد کی اگر آپ آؤٹ لائن بنانا چاہیں نوجوانوں تو آپ کو مین 4 جنگوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ان 4 میں سے 3 جنگیں وہ ہیں جو مدینہ میں لڑی گئی۔ مدینہ میں لڑی گئی کیا مطلب؟ دشمن حملہ کرنے آیا، نبی نے جہاد کا حکم دیا، دفاع کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کا دوست سوچ رہے ہو مولانا جنگ خیبر تو اوفینسو ہے، اس میں تو باقاعدہ نبی لشکر لے کر گئے تھے، لیکن یاد رکھیے گا نوجوانوں جنگ خیبر بھی ڈیفینسو ہے، دفاع ہے، حملہ نہیں ہے۔ اب میں ایک جملے میں تاریخ کا ایک پورا چیپٹر آپ کو سنا دوں، خلاصہ دیکھو میں کس طریقے سے کر رہا ہوں۔ جنگ بدر میں 70 بندے کافروں کے مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ جنگ احد میں وہ تگنی طاقت لے کے آئے، 3000 کا لشکر لے کر۔ وہ ہاری ہوئی جنگ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں مسلمانوں نے پھر جیت لی۔ اس کے بعد ان کا فوکس اس بات پہ تھا کہ علی کا توڑ لے آؤ، علی کا توڑ جب تک نہ لاؤ گے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ تو ان کی نگاہیں عمر ابن عبد ود پہ آ کے ٹک گئی۔ عمر کو لشکر جمع کر کے لائے خندق میں وہ عمر بھی علی کے ہاتھوں 2 حصوں میں بٹ گیا۔
اب اس کے بعد کافروں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت باقی نہ رہی. انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا. خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے کافروں پہ شب خون مارنا شروع کیے. حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے, وفود بھیجے, مذاکرات ہوئے, سورہ نازل ہوا لکم دینکم ولی دین, لیکن وہ نہ مانے. تو اب حضور حجت تمام کرنے کے لیے لشکر لے کر گئے. اس میں بھی 29 دن یا 39 دن مذاکرات ہوتے رہے, ہلکی پھلکی جھڑپیں بھی ہوتی رہی. حضور سمجھانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن جب وہ نہ مانے اب حکم ہوا ناد علی. ناد علی حدیث قدسی ہے. اللہ کے کلام کی دو قسمیں ہیں. ایک قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا. یہ کیوں بار بار آواز آتی ہے, اس کو بند کریں روکیں. ہاں, ایک قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا جبرائیل کے ذریعے سے, جسے قرآن کہتے ہیں. ایک اللہ کا کلام ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے جو ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں. حکم ہوا نعود علی, میرے حبیب علی کو پکارو. اب اس میں بڑی گفتگو ہے خیبر پر. میں اگر مجلس پڑھوں تو کم از کم 1.5 گھنٹہ مجھے چاہیے, میں آپ کو خیبر سناؤں. لیکن میں نے آپ کو 2 جملے عرض کرنا ہے اور یہیں پہ روک دینا ہے. علی بہرحال وہیں موجود تھے. اکثر علماء محققین کہتے ہیں کہ علی وہاں موجود تھے, بعض کہتے ہیں کہ علی مدینہ میں تھے. تو بہرحال جب ہم نے ان کو مظہر العجائب مان لیا تو مدینہ سے خیبر بھی آنا علی کے لیے مشکل نہیں. اگر عاصم بن برخیہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا, اگر وہ ملک کے 1200 میل دور سے قرآن کہتا ہے, آنکھ جھپکنے سے پہلے علم کی بنیاد پر تخت بلقیس لا کے سامنے رکھ لے اور کسی مولوی ملا کو تعجب نہ ہو, تو وہ میرا علی جو پورے قرآن کا عالم ہے, اگر آنے واحد میں مدینہ سے خیبر آ بھی جائے. اس میں کون سی بھائی ایسی تعجب کی بات ہے, لیکن بہرحال علی وہاں موجود تھے یا مدینہ سے آئے, بات ایک ہی ہے. تو علی آئے. یہاں پر میں نے روک کے 2 جملے کہنے ہیں اور ہدیہ کرنے, بلکہ یہ 2 جملے پہلی زیارت و ملاقات میں صاحبان ایمان کے حضور. اور دل میں ٹھنڈک محسوس ہو جملے سن کر تو میرے لیے دعا کر دینا. یہ ٹھنڈک کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ بجلی ہے نا, کرنٹ, اس کے 2 اثر ہیں. یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے, اے سی بھی چلاتی ہے. میرے مولا امیر کے فضائل کے بھی 2 اثر ہیں. علی کی فضیلت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے, مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے. سارے بولو مل کے حید علی. ایک جملہ میں ملنگ سائی کے لیے عرض کر رہا ہوں اور سفید ریش بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں بزرگوں سے تو بات نہیں کرتا, بہت چھوٹا طالب علم ہوں, لیکن یہ جملے بزرگ عالم کے ہیں. میرے استاد تھے علامہ حسین بخت جاڑا صاحب قبلہ کے جملے ہیں. مفسر قرآن تھے, کئی کتابیں لکھی, کئی مدارس قائم کیے, لیکن میں کہا کرتا ہوں قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے, لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہو. جی تو میں آپ یہ کر رہا 2 جملے میں نے آپ کو سنا رہا. شبلی نعمانی نے اپنی ایک کتاب میں, مسلمانوں کے بہت بڑے رائٹر ہیں, خیبر کے حوالے سے 2 باتیں بڑی دلچسپ لکھی. پہلی بات تو یہ لکھی کہ صاحب 1400 سال سے شیعہ علماء و ذاکرین ممبر پر یہ جو چرچا کر رہے ہیں کہ علی نے خیبر فتح کیا اور کوئی بہت بڑا لوہے کا دروازہ تھا جسے علی نے اکھیڑ کے پھینک دیا, کہ لیکن نہیں, اس میں مبالغہ آ رہی بہت زیادہ ہے. وہ اتنا بڑا لوہے کا دروازہ تھوڑا ہی تھا, وہ تو ایک عام لوہے کا دروازہ تھا جسے حضرت علی نے اکھیڑ کے پھینک دیا. میں چونکہ ہم لوگ اکثر کمپرومائز کے موڈ میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا نعمانی صاحب کوئی بات نہیں, وہ خیبر کا بڑا دروازہ نہیں ہوگا لوہے کا, میں مان لیتا ہوں وہ لوہے کا چھوٹا دروازہ ہوگا. میں کہتا ہوں وہ لوہے کا دروازہ ہی نہیں ہوگا, میں اتنا مان لیتا ہوں وہ لکڑی کا دروازہ ہوگا. نوجوانوں میں ایک بات سوچتا ہوں کہ علی کے فضائل کے سمندر سے اگر خیبر کا ایک دروازہ مائنس کر بھی لیا جائے تو کیا فرق پڑے گا بھائی. میں مان لیتا ہوں کہ وہ لکڑی کا دروازہ بھی نہیں تھا, مرحب نے اپنے قلعے کے دروازے پر خالی ایک ٹاٹ سا لٹکا دیا ہوگا, لیکن مجھے اتنا تو پوچھنے کا حق ہے کہ غیروں سے تو وہ ٹاٹ بھی نہ ہٹایا گیا. دوسری بات اس سے بھی دلچسپ لکھی, کہنے کے صاحب یہ جو اتنے 1400 سال سے کتابوں میں ذکر ہے اور منبروں پہ بیان کیا, علی نے خیبر فتح بڑا کمال کر دیا, علی نے فاتح خیبر لقب پایا ہے. کہنے لگے نہیں, اس میں کوئی علی کا کمال تھوڑا ہی ہے, یہ تو اللہ نے شروع ہی سے پہلے ہی دن سے فتح خیبر والا معاملہ پہلے ہی دن سے اللہ نے ازل سے علی کے مقدر میں لکھ دیا. آپ نے لطف نہیں اٹھایا, یہ بات سمجھی نہیں ہے. یہ تو اللہ نے شروع ہی سے علی کے مقدر میں لکھ دیا تھا بھائی, وہ تو علی ہی سے فتح ہونا تھا, اس میں کوئی علی کا ذاتی کمال تھوڑا ہی. علالیوں موالیوں سر اٹھانا قبلہ سمجھنا, جن کے دلوں میں علی کی محبت ماں کے دودھ کی طرح رچی بسی ہوئی ہے, کہا یہ کوئی علی کا کمال تھوڑا ہی ہے, یہ تو اللہ نے شروع ہی سے علی کے. میں نے کہا نعمانی صاحب علی کے مقدر کی کہانی بڑی عجیب ہے. خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر, تو بزرگ نے سمجھ آ رہی ہے, خانہ کعبہ میں آنا علی کا مقدر, لعاب رسالت علی
آنا علی کا مقدر، خندق کا کل ایمان بننا علی کا مقدر، خیبر میں علم کا ملنا علی کا مقدر، سہرا جیسی بیوی علی کا مقدر، حسنین جیسے بیٹے علی کا مقدر۔ علی کے مقدر کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے کہیں کاتب تقدیر بھی علی کا چاہنے والا تھا۔ جو فرما رہے ہیں ہم اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ دل بڑا چاہ رہا تھا کہ کچھ میں عرض کرتا۔ نوجوانوں ایک جملہ آپ کی محبت کو دیکھ کے عرض کر دوں، خدا کی قسم علم سے توجہ، اس جملے کو جو سمجھے گا میں اسے لاہور تک دعا دیتا جاؤں گا۔ خدا گواہ ہے جب میں علی کے فضائل کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں، جنہیں سمجھ آتی ہے اردو کی وہ بولے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے فضائل علی کے تعاقب میں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے علی کو فضیلتوں کے پیچھے جاتے نہ دیکھا، فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ اب میں اس کی کیا دلائل پیش کروں تو ایک ایک بات پر خدا کی قسم ایک ایک گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے۔ مجھے بتائیں علی کو سورہ طہر کی تمنا ہے یا سورہ طہر کو علی کی ضرورت ہے؟ ہاں، اگر علی جائیں روٹیاں لے کر مدینے کے یتیم اسیر اور مسکین کے دروازے پہ، میں مانتا ہوں علی کو سورہ طہر کی تمنا ہوگی، لیکن اگر مدینے کا یتیم اسیر اور مسکین دروازہ کھٹکھٹا کے روٹیاں لے جائے اور سورہ طہر آئے، ماننا پڑے گا سورہ طہر کی ضرورت کا نام علی ہے۔ بتائیں علی کو علم کی تمنا یا علم کو علی کی ضرورت؟ اگر علی جائیں علم مانگنے تو علی کو علم کی تمنا، اگر علی نہ دے علی پڑھ کے بلائے جائیں، ماننا پڑے گا علم کی ضرورت کا نام علی ہے۔ تو مجھے بتاؤ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت کو علی کی ضرورت؟ علی کو کعبہ کی تمنا یا کعبہ کو علی کی ضرورت؟ اگر علی آتی راستے سے علی کی ماں کعبہ میں جائیں اور علی کی ولادت ہو جائے، میں مانتا ہوں علی کو کعبہ کی تمنا ہوگی، لیکن دیوار کعبہ نے علی کی ماں کو راستہ دے کے بتایا میری ضرورت کا نام علی ہے۔ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ علی کو ولایت کی تمنا یا ولایت؟ اگر علی جائیں انگوٹھی لے کر سائل کے دروازے پر اور آئے ولایت آ جائے، میں مانتا ہوں علی کو ولایت کی تمنا ہوگی، لیکن اگر سائل حالت رکوع میں آ کے انگوٹھی لے جائے اور آئے ولایت آ جائے، ماننا پڑے گا ولایت کی ضرورت کا نام علی ہے۔ پیغمبر نے میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، ایک الگ خیمہ لگوایا، تمام اصحاب و صحابیات کو حکم دیا جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارکباد دو۔ دو آدمیوں نے عجیب انداز میں مبارک دی، ایک کا میں نے نام لینا ایک کا نہیں لینا۔ ایک بندہ آیا بخن بخن لقی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے۔ جو ہے ایک اور بندہ ہے اس کا میں نے نام لینا ہے، مناقب اہل بیت الکثرۃ من البحار میں آیت اللہ احمد مستمد نے لکھا، جس کا نام ساسا ابن سوہان ہے، علی کا شیعہ، علی کی ولایت کا عارف، علی کے خیمے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا اور آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا کہ آپ کو ولایت مل گئی، آپ مولا ہو گئے۔ مولا پوچھتے ساسا کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا۔ خیبر کی جنگ ڈیفینسو ہے اوفینسو نہیں، اس پر آخری جملہ سنیے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں اور مجلس ہو جائے۔ کبھی زندگی رہی تو سناؤں گا آپ کو فضائل اہل بیت اور سیرت اہل بیت کا پیغام ملا کے، لیکن آج وقت نہ تھا۔ مرحب نے بچپن میں 2 منٹ کی زحمت خواب دیکھا، ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ کر کے مار رہا ہے۔ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خیبر کی جنگ دفاع ہے، جارحیت نہیں۔ خواب دیکھا بچپن میں کہ ایک شیر ہے جو مجھے، شیر کے مختلف حمل نام ہے اس لیے کہ اس کے حملے کے انداز مختلف ہے۔ جب وہ شکار کو چیر پھاڑ کر رہا ہو شیر، اس وقت اس کا نام ہے حیدر۔ جب وہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہو تو اسے زیغم کہتے ہیں، جب وہ جگاڑ رہا ہو تو اسے زرغام کہتے ہیں۔ غضنفر بھی شیر کا نام ہے، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کا نام ہے۔ اس نے آپ نے دیکھا کہ ایک شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ، روایت میں کہ اس کی ماں یا اس کی آیا اسٹرالوجسٹ تھی، وہ اٹھا، اس نے ماں کو خواب بیان کیا، اس نے زائچہ بنایا، نتیجہ نکالا بیٹا
ماں کی وصیت زندگی پر یاد رکھنا، حیدر نام کے بندے سے نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ حیدر نام کے بندے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حیدر نام کے بندے سے. حیدر میرے مولا امیر کا نک نیم تھا، خاندانی نام. ماں نے رکھا، بچپن میں پگوڑے میں اصغر کو چیرتے دیکھا، پیار سے کہہ دیا یہ میرا حیدر ہے. ملنگ صاحب میں سوچتا ہوں بچپن میں پگوڑے میں ماں نے بچے کو اصغر کو چیرتے دیکھا، پیار سے نام رکھا حیدر. میں سوچتا ہوں اگر یہی ماں علی کو خیبر میں دیکھ لیتی پتہ نہیں کیا نام رکھتی، تو نام رکھا حیدر. حیدر میرے مولا امیر کا نک نیم تھا، خاندانی نام. ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے، خاندان والے جانتے ہیں، محلے والے جانتے ہیں. مرحب کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے مد مقابل میں آنے والا حیدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن علی اس شریف مجاہد کا نام ہے جس کی غیرت نے اتنا بھی برداشت نہ کیا کہ چاہے دشمن صحیح کہیں دھوکے میں نہ مارا جائے. جب اپنا تعارف کروایا تو علی نام سے نہیں کروایا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. اب یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام حیدر. مل کے بولو حیدری. مجھے جتنی خوشی آپ مومنین کی زیارت کی ہوئی ہے اس کے برابر کی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ میں نے ملنگ نیاز علی کی زیارت کی. مولا اسلام مصائب کے تو جملے کہتے ہیں. 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب، اس لیے تمہارے دلوں میں سادات کا بڑا احترام ہے. میں خوشامد نہیں کر رہا، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. میں نے 14 ستارے میں بھی پڑھا ہے، علامہ نجم الحسن کرابی نے مختار آل محمد میں بھی پڑھا ہے کہ حر نے جب راستہ روکا تھا تو امام نے فرمایا تھا حر میرا راستہ چھوڑ دو میں سندھ چلا جاؤں. شاید یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کے بعد آج بھی سنیوں کے دلوں میں سادات کی بڑی عزت. تو 2 جملے پرس سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں. 63 محمل مدینے سے لے کے چلی تھی زینب. میں مکتب کے طالب علم میں نے پڑھا ہے جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، علماء مکاتب لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. چھوٹی اولاد والا مومن ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے. میرا قیدی مولا فرماتے ہیں جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے. چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ایک دعا مانگ رہا ہوں. دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. ملنگ سائیں ایک سال ایسا تھا 95 میں غالباً ملنگ سائیں بھی اس دفعہ کربلا میں ہمارے ساتھ تھے. کربلا کے زوار ہیں، آپ میں سے بھی بیٹھے ہوں گے. ایک گنہگار آنکھیں 2-3 مرتبہ کربلا سے ہو کے آئی ہے. میں نے دعا مانگی ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہے. میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے، غریب آزادار کا دل تو کرتا ہے کہ میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے میں غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہو ظالم نہ مار. میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے کربلا. صحابات کی قربانیاں دیکھنا ہو تو کربلا جائیں، اور جب جائیں نا کربلا اور کربلا سے شام جانے لگے کوئی مسافر سید کے بڑے ہاتھ یاد رکھنا، ہو سکے تو کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا اور اس ڈرائیور سے کہنا یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے رسول زادی ہیں شام. وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے. اللہ تعالیٰ کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بن گئی. کیسے قبریں بنی؟ میں ایک بات کہتا ہوں اگر سمجھ آ گئی تو مسلح پر بات. یقیناً آپ نے بھی بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، آپ کو زیادہ دور نہیں اس گاؤں سے مورو تک جانا ہونا. جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں اپنے بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے. اللہ تعالیٰ میرے سر پہ قرآن رکھو. کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا. اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے. جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، اماں میں
کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور ہے. آخری لفظ اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا. جب چلنے سے نہیں چلا نا شمر کوڑا لے کر سیدھے سجاد کے پاس آیا. کہہ دی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سیدھے سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی. کہا ملون ہماری سواری گر گئی. شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں پہلے ہمارے بچے تھے اب ہماری غیرت کا حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئی. اداداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا. سکینہ کا نام آیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے. ماتمی ازاداروں یہی جملہ میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے میں کہا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. ایک سفید ریسی زیادہ کھڑا ہوا، اس نے منہ پہ ماتم کیا. مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی. اگلا جملہ اس ماتمی نے بڑا عظیم کہا مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا. رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا. آخری لفظ تھوڑی دور گئے، بی بی کیا دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے. جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ قافلہ رکا ہوا ہے. بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دے کر بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی. میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن غریب کی بیٹی ہوں ایک وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی. اور شیو بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع. نعرہ تکبیر.